اکثر جب ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں اور اگر وہ کام ہم سے نہیں ہو رہا ہوتا تو ہم اس کا الزام دوسرے پر لگا دیتے ہیں کہ یہ کام اس کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ کام اس کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ میرا کام اس نے روکا ہے، یہ میرا کام اس نے روکا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ لوگ جو اپنی باتیں یا جو لوگ دلیلیں دیتے رہتے ہیں، وہ لوگ یہ دلیلیں اس لیے دیتے ہیں کیونکہ انہیں زندگی میں کچھ کرنا ہی نہیں ہوتا۔ وہ بس اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اور اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے دوسروں پر الزام لگا دیتے ہیں، اور پھر وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کام ان سے نہیں ہو رہا ہوتا، پھر اس کو وہ ترک کر دیتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور فلاسفر اپنے پڑھائی کے ابتدائی مراحل بیان کرتا ہے کہ وہ جب شروع میں پڑھنے بیٹھتا تھا تو اس سے پڑوسیوں کا مرغا ڈسٹرب کرتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پاتا تھا۔ وہ جب بھی پڑھنے بیٹھتا پڑوسیوں کا مرغا شور مچانا شروع کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا اور وہ پڑھ نہیں پاتا تھا۔ تو ایک دن فلاسفر کے گھر مہمان آیا تو فلاسفر نے اپنے نوکر کو پڑوسی کا مرغا لینے بھیجا تاکہ وہ اس کو پکا کر اپنے دوست کی خاطر تواضع بھی کر سکے، اور وہ جو اس سے پڑھائی میں ڈسٹریکشن ہوتی تھی مرغے کے شور مچانے کی وجہ سے، وہ بھی ختم ہو سکے تاکہ وہ پڑھائی شروع کر سکے۔ تو نوکر مرغا لینے جاتا ہے پڑوسیوں کے ہاں، لیکن پڑوسی مرغا دینے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے بیچنا ہی نہیں ہے۔ تو پھر نوکر بازار سے مرغا خریدنے چلا جاتا ہے۔ وہ بازار سے مرغا خرید کر لاتا ہے اور اسے پکا کر مہمان کے ہاں پیش کر دیتا ہے۔ خیر مہمان کھانا شانا کھا کر چلا جاتا ہے، تو اب جو فلاسفر کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ پڑوسی کا مرغا جو ہے وہ پک چکا ہے، وہ مر چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ صحیح پڑھائی کر سکے گا، اب وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوگا۔ تو اس بنا پر یہ سوچ کر وہ پڑھنے بیٹھ گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک پڑھتا رہا اور مجھے وقت کا پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ وقت بھی مجھے تب پتہ چلا جب میرا نوکر نے مجھے بتایا کہ رات ہو گئی ہے۔ تو جب میں نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا تو واقعی رات ہو چکی تھی۔ تو پھر میں نے اپنے نوکر کو یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ وہ پہلے اس لیے نہیں پڑھ پاتا تھا کیونکہ پڑوسی کا مرغا اسے ڈسٹریکٹ کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پاتا تھا اور وہ کنفیوز ہو جاتا تھا۔ لیکن آج وہ مرغا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح پڑھ پایا ہے۔ تو اس وقت وہ نوکر بیان کرتا ہے کہ پڑوسی کا مرغا تو مرد نہیں ہے، میں ان سے خریدنے گیا تھا لیکن انہوں نے مرغا بیچنے سے انکار کر دیا تھا، تو میں بازار لے کر آیا تھا اور اسے پکا دیا تھا۔ تو جب اس نے توجہ کی تو واقعی بیر پڑوسی کا مرغا شور مچا رہا تھا۔ تو جب اس نے یہ دیکھا کہ پہلے جب بھی وہ پڑھنے بیٹھتا تھا تو پڑوسی کا مرغا شور مچانا شروع کر دیتا تھا اور وہ کام چھوڑ دیتا تھا، لیکن آج پڑوسی کا مرغا شور تو مچا رہا تھا لیکن وہ اپنی پڑھائی پورے تن من دھن سے کر رہا تھا۔ تو وہ سوچنے لگا کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ پہلے بھی مرغا شور مچاتا تھا، آج بھی مچا رہا ہے، لیکن پہلے میں ڈسٹریکٹ ہو جاتا تھا، آج میں ڈسٹریکٹ نہیں ہوا۔ تو اس بنا پر اس نے پھر دو نتائج نکالے۔ پہلا سبق یہ ملا کہ اگر آپ اپنے ذہن میں مرغا رکھتے ہو، یعنی کہ اگر آپ اپنے ذہن میں خوف رکھتے ہو کہ جو بھی آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے وہ دوسرے لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہر اپنی ناکامی کا بوجھ دوسروں پر ڈال دینا یہ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہمیشہ زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اپنی ذمہ داریاں خود لینی پڑیں گی آپ کو۔ آپ کو اپنی غلطیوں کی ذمہ داری خود لینی پڑے گی۔ آپ کو دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے اپنی غلطیوں کو سدھارنا پڑے گا۔ آپ کو اپنے اکیلے سٹینڈ لینا پڑے گا، اپنے آپ کے لیے لڑنا پڑے گا۔ اور دوسرا، اگر آپ مرغے کے شور مچانے کی وجہ سے کام چھوڑ دیں گے، یعنی کہ آپ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کام چھوڑ دیں گے، تو پھر بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اپنے ارد گرد کی بجائے اپنے اندر کی آواز سننی چاہیے کہ کیا وہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اگر وہ کام ٹھیک ہے تو پھر آپ کو لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ کو اپنے کام پر ثابت قدم رہنا چاہیے اور لوگوں کی باتوں کو چھوڑ کر آپ اپنے کام پر فوکس کریں، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ یہ آپ دونوں سبق ضرور ذہن نشین کرنا۔ یہ دونوں کاموں کی وجہ سے لوگ ناکامیوں کو بھی حاصل کرتے ہیں اور انہی دو سبق کی وجہ سے لوگ کامیابیوں کو بھی حاصل کرتے ہیں۔